محترم حضرات، اگر کسی شخص پر حج فرض ہے لیکن اسے کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ حج پر نہیں جا سکتا، تو اسے چاہیے کہ اپنی طرف سے حج کرائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ سوچے کہ میں ان پیسوں کو جو میں نے حج کے لیے جمع کر رکھے تھے میں ان کو کسی غریب کو دے دوں یا مسجد بنوا دوں، مدرسہ بنوا دوں تو میرے اوپر سے حج ساقط ہو جائے گا۔ ایسا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ پر حج فرض ہیں اور آپ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھ رہے ہیں، آپ جانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ بیمار ہیں، تو آپ اپنی طرف سے دوسرے کسی آدمی سے حج کرائے، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ ایک عورت آتی ہے قبیلہ خسان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی ادرکته فریضۃ اللہ فی الحج وهو شیخ کبیر لا يستطيع ان يستوي على ظهر البعیر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجی عنہ۔ ایک عورت قبیلہ خسان کی آتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو کے اوپر حج فرض ہے لیکن وہ بہت ضعیف ہیں، وہ بوڑھے ہیں اور اتنے کمزور ہیں کہ وہ جانور کی پیٹھ پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے، سواری پر سوار ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا کروں کہ میرے ابو کے اوپر سے حج کا فریضہ ساقط ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجی عنہ، تم جاؤ اور اپنے ابو کی جانب سے حج کرو، یعنی حج بدل کرو، تمہارے ابو کے اوپر سے حج ساقط ہو جائے گا، تمہارے ابو کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ حج تو وقت پر کرتے نہیں اور بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب مجھ پر سے حج ختم ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جن پر حج فرض ہے اور اس کے باوجود حج نہ کرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ممالک محروسہ میں یہ احکامات شائع کروا دیے تھے کہ لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامطار فينظر كل من كان له جدة ولا يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں کچھ آدمیوں کو شہروں اور دیہاتوں میں تفتیش کے لیے روانہ کروں اور جو ان لوگوں کی فہرست تیار کرے جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے تو ان پر ٹیکس لاگو کر دیا جائے، ان پر ٹیکس لاگو کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اتنی سخت وعید کے باوجود اگر کوئی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا اور کل قیامت کے دن اللہ کے پکڑ سے وہ بچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت عطا فرمائی ہے تو حج ضرور کریں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے ایسے لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں بیت اللہ جانے کی تو ان پر حج فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حج کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صاحب استطاعت ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے گھر حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے جو مشکلیں ہیں، جو مصائب ہیں جن کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہے، اللہ تعالیٰ ان مسائل اور مشکلوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔